بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے سوال ہے جی محمد صاحب محمد صاحب کی طرف سے جو انڈیا سے ہیں، کیا نماز میں نیت کے لیے یہ کہنا ضروری ہے کہ میں 4 رکعت فرض نماز پڑھ رہا ہوں، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، امام صاحب کے پیچھے، یا دل میں ہی پتہ ہو کہ آپ 4 رکعت فرض پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی کافی ہوگا؟ دیکھیں، یہ کہ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اور اس امام کے پیچھے، تو منہ تو کعبہ شریف کی طرف ہوتا ہے تو نماز ہوتی ہے، اس لیے اس کی نیت ضروری نہیں ہے۔ باقی یہ کہ امام کے پیچھے میں دل میں اتنا ارادہ کافی ہے کہ میں جماعت سے نماز پڑھ رہا ہوں، اکیلا نہیں پڑھ رہا۔ بعض دفعہ انسان صف میں کھڑا ہوتا ہے، اپنی نیت باندھ لیتا ہے، تو دل میں بس اتنا ارادہ ہوتا ہی ہے۔ جب آپ صف میں کھڑے ہیں تو اور کیا کرنے کے لیے کھڑے ہیں؟ اپنی نماز تھوڑی پڑھنے کے لیے کھڑے ہیں۔ تیسرا مسئلہ یہ کہ 4 رکعت فرض پڑھ رہا ہوں، 2 رکعت فرض پڑھ رہا ہوں، یہ نیت لغو ہے۔ آپ فجر کے 2 فرض پڑھ رہے ہیں اور آپ نیت یہ کریں میں 4 پڑھ رہا ہوں، تو بھی فجر کے 2 ہی ہوں گی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے پہلے سے 2 رکعت متعین ہے، آپ کے 4 کہنے سے وہ فرق نہیں پڑے گا۔ ظہر میں آپ نے یہ نیت کر لی کہ میں ظہر کی 2 رکعت پڑھ رہا ہوں، تو بھی نماز آپ کی ہو جائے گی، کیونکہ ظہر کی 4 رکعت ہوتی ہیں، 2 ہوتی نہیں ہیں۔ سفر میں آپ نے 2 پڑھنی ہیں، اگر آپ نے یہ نیت کر لی میں 4 پڑھ رہا ہوں تو بھی 2 ہی پڑھنی پڑیں گی اور نماز ہو جائے گی، کیونکہ سفر میں اللہ کی طرف سے 2 متعین ہیں۔ تو صرف اتنی نیت کرنی ہے کہ ظہر ہے یا عصر ہے، کیونکہ ظہر میں آپ کے پاس یہ بھی آپشن تھا کہ آپ پچھلی کوئی قضا پڑھ لیں، یہ بھی آپشن تھا کہ سنت پڑھ لیں، یہ بھی آپشن تھا کہ فرض پڑھ لیں، تو یہ 3 آپشن تھے آپ کے پاس، تو ان میں سے ایک کو آپ نے خود متعین کرنا ہے کہ فرض پڑھ رہا ہوں یا سنتیں۔ نمبر 2، ظہر پڑھ رہا ہوں یا پچھلی کوئی قضا پڑھ رہا ہوں۔ تو جب آپ نے یہ نیت کر لی کہ نہیں جی ظہر ہے، تو 4 رکعتیں 2 رکعتیں یہ لغو کام ہو جائے گا، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ بس اتنی نیت کہ ظہر ہے اور فرض ہے، بس۔ یعنی فرض سے میری مراد کہ ظہر ہے، آج کی ظہر ہے، یہ بھی ضروری نہیں کہ فرض ہے، کیونکہ ظہر تو ہے ہی فرض، تو سنت نہیں ہے۔ سنتیں پڑھ رہے ہیں تو دل میں یہ نیت ہو کہ یہ ظہر میں سنت پڑھ رہا ہوں، میں فرض نہیں پڑھ رہا، تو بس اتنی کافی ہے۔ آج کل نیتوں میں بہت زیادہ غلو ہونے لگا ہے۔ نماز پڑھنے اور نہ پڑھنے والے کی قبر کیسی ہوگی؟ اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو کل قبر میں ہمارا کیا حال ہوگا؟ اور اگر ہم نماز پڑھیں گے تو ہمارا قبر میں کیا حال ہوگا؟ دوبارہ وہی حال، 2 دفعہ قبر میں حال پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ۔ اسماعیل صاحب انڈیا سے۔ اچھا، اگر نماز پڑھیں گے تو کیا حال ہوگا، نہیں پڑھیں گے تو کیا حال ہوگا؟ نہیں پڑھیں گے تو چترول لگیں گے آپ کے، پڑھیں گے تو قبر کشادہ ہو جائے گی آپ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوگی اور سکون ہوگا۔ یہ تو حساب و کتاب ہوگا نا، جس میں سب سے پہلے ہے ہی نماز، تو اس میں نماز ہی میں پورے نہیں اترے تو قبر کے عذاب تو احادیث میں ہے، آگ کا عذاب ہے، قرآن میں آتا ہے نا، فرعون کو اللہ نے پانی میں غرق کیا اور آگ میں داخل کر دیا اس کو، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح و شام آگ میں جلایا جاتا ہے۔ تو قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ قبر میں بھی آگ کا عذاب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھیں۔ کیا انرجی ڈرنک پینا جائز ہے؟ صادق رفیق اتر پردیش انڈیا سے۔ دیکھو، انرجی ڈرنک جو ہے نا جائز ہے، لیکن یہ صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہے، اس لیے ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے۔ نوجوان لوگ پی رہے ہوتے ہیں آج کل اور سمجھتے ہیں کہ انرجی آ رہی ہے، انرجی نہیں آ رہی ہے، آپ کے جو شوگر لیول ایک دم شوٹ کر رہا ہے اور بیمار ہو جائیں گے، تھوڑے دنوں میں آپ موٹے ہو جائیں گے۔ پہلے بیماریاں کم ہیں تو کوئی ڈھنگ کی چیز پی لو بھائی۔ آپ تھک گئے ہو تو آرام کر لو، سو جاؤ، پھر اٹھ کے کام کرنا شروع کر دو۔ جو انرجی نیند سے حاصل ہوتی ہے وہ نیچرل ہے، اور جو وقتی طور پر اس طرح کی چیزوں سے انرجی حاصل ہوتی ہے اس سے صحت آپ کی خراب ہوتی ہے۔ تو شریعت کبھی ایسی چیز کو اپریشیٹ نہیں کرتی جس سے صحت آپ کی خراب ہوتی ہو۔